عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں عشق وقد یشکر یہاں سے ہیں سنو بھائی، مصنف کل ذکر کر رہا تھا اداتی تشبیہ. کون؟ خوف کأنہ ذکر کیا تھا، مثلو نہ ہو. آج ذکر کرتا ہے کہ کبھی کبھی ادا کی تشبیہ کی جگہ فعل ذکر کیا جاتا ہے، وہ فعل بھی تشبیہ پر دلالت کرتا ہے. جیسے علمت زیدن اسدا، حسبت زیدن اسدا. ٹھیک ہے، تو حسبت زیدن اسدا پتہ چلتا ہے کہ زید اسد کے ساتھ شجاعت میں شریک ہے، اور علمت زیدن اسدا سے معلوم ہوتا ہے کہ زید اسد کے ساتھ شجاعت میں شریک ہے، اور یہی ہے تشبیہ. البتہ فرق یہ ہے، جہاں اشتراک زید کا اسد کے ساتھ شجاعت میں یقینی ہو تو وہاں فعل علمت کا ہوگا، علمت زیدن اسد. اور جہاں اشتراک زید کا اسد کے ساتھ شجاعت میں مشکوک ہو تو کیا کہو گے؟ وقد یذکر فعلا، اور کبھی ذکر کیا جاتا ہے فعل ینبئ عنہ جو دلالت کو نسبت تشبیہ، کما فی علمت زیدا اسدا. یہ علمت کب استعمال کرو گے؟ ان قربت تشبیہ، اگر تشبیہ قریب ہو اور دعوی کیا جائے کمال مشابہت کا، کیونکہ علمت میں معنی تحقیق یقین کا ہے. اور حسبت زیدا اسدا، حسبت فعل دلالت تشبیہ کرتا ہے. یہ کب؟ ان بعدت تشبیہ، اگر تشبیہ مشارکت بعید تھی بے ادنا تبعید. کیوں؟ لما فی الحسمان، کیونکہ حسبت میں دلالت ہے بے عدم تحقق والتیقن. ٹھیک ہے، علامہ کہتے ہیں کہ آپ نے علمت کو اداتی تشبیہ سمجھ لیا اور حسبت کو دال علی التشبیہ سمجھ لیا. یہ دال علی التشبیہ نہیں ہے، یہ دال علی صفت تشبیہ. عالم تو سی تشبیہ معلوم ہو گئی، تشبیہ تو اسد کے عمل سے زید پر معلوم ہو گئی، اور عالم تو سے اس کا قرب معلوم ہوا. اور تشبیہ حسب تو زید اسد سے معلوم ہو گئی، یا حمل اسد سے زید پر معلوم ہو گئی عمل سے. اور حسب تو نے بہت پر دلالت کیا، اور بہت تشبیہ ہے یا صفت ہے تشبیہ، اس لیے فرماتے ہیں. اور بیچ ہونی شفال کی دال علی تشبیہ نوع خفا ہے. اظہر یہ ہے کہ ان الفعل علمت و حسبت دلالت کرتے ہیں صفت تشبیہ پر. القرب یہ علمت ہے، اور صفت تشبیہ پر جو بعد ہے وہ قرب. سنو بھائی، مصنف نے کہا تھا کہ میں آپ کو ارکانی تشبیہ بیان کروں گا، اقسامی تشبیہ بیان کروں گا، اغراضی تشبیہ بیان کروں گا. ارکانی تشبیہ کا بیان کیا، مشبہ، مشبہ بھی، وجہ شبہ، اداتی تشبیہ. اقسامی تشبیہ بھی بیان کی، واحد، متعدد، مرکب. بات سمجھ لیں. اب غرضی تشبیہ، تو غرضی تشبیہ مختلف ہے. بعض اغراض راجع ہے مشبہ کی طرف، اور بعض اغراض راجع ہے مشبہ بھی کی طرف، ان کا بیان کرنا. وفی الغرض، اور بے سوگی غرض من التشبیہ میں. اب مصنف کہتے ہیں والغرض منہ، غرض تشبیہ سے فی الاغلب اکثر مقامات میں یعود، وہ لوٹیں گے کس کی طرف؟ وہو، جو غرض عائد الی المشبہ ہے، وہ بیان امکانہ. ایک مشبہ کو لوگ محال سمجھتے ہیں، تو میں اس مشبہ کی تشبیہ ایک ممکن مشبہ بھی کے ساتھ دیتا ہوں، اور کہتا ہوں جیسے یہ ممکن ہے ویسی
اب میں نے امکان اس تشبیہ سے ثابت کیا، اور امکان مشبہ بھی کا ثابت کیا یا مشبہ کا ثابت کیا؟ ہاں، تو امکان ایک غرض ہے جو راجع ہے کس کی طرف؟ وہوا جو غرض عائد الی المشبہ ہے وہ بیان ہے امکان مشبہ کا، وذالک یہ اس وقت اذا کان جب مشبہ امر غریب ہو، ممکن ہے کہ ان کا انکار کیا جائے اور دعوت کی امتناع کا کیا جائے۔ متنبی نے سیف الدولہ کو کہا کہ تو انسان کا بچہ ہے لیکن اس کے باوجود اب فرشتہ ہے۔ اب ان سے متنبی نے یہ دعویٰ عجیب کیا کہ سیف الدولہ کو انسان کہہ کر کہا اب تمہیں انسان کہنا تمہاری توہین ہے، تو کیا ہے؟ فرشتہ۔ ٹھیک ہے، تو اس نے بھی دلیل پیش کی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز اس نوع پہ ہو لیکن کمال کی وجہ سے نکل کر دوسرے نوع میں جا چکا ہو۔ کہتے ہیں آپ مشک عنبر کو نہیں دیکھتے، مشک عنبر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ناک کا خون ہے، لیکن اس کو خون لوگ کہتے ہیں یا معطر ہے؟ تو جس طرح خون ہونے کے باوجود اس کو خون نہیں کہا جاتا، اس کو کیا کہا جاتا؟ مشک اور عنبر۔ تو سیف الدولہ انسان ہونے کے باوجود اس کو انسان نہ کہو، اس کو جبرائیل کہو۔ تو دیکھو سیف الدولہ کا ملک ہونا، فرشتہ ہونا ممکن نظر نہیں آتا تھا، اس نے ممکن کے ساتھ تشبیہ دی کہ دیکھو دم مشک بنا ہے، وہ ممکن ہے، جو یہاں انسان فرشتہ بنا یہ بھی ممکن ہے۔ فَإِن تَفُقَّ الْأَنَّامَ اگر آپ افضل بنے ہیں لوگوں سے، وَأَنْتَ مِنْهُمْ حالانکہ آپ لوگوں کی جن سے ہیں، تو یہ کوئی بعید نہیں۔ فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ الْغِزَالِ مشک بھی تو ایک حصہ ہے ہرن کے خون کا۔ خود کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَمَّا ادعا متنبی نے دعویٰ کیا کہ ان الممدوح سیف الدولہ قد فاق الناس نکل چکا ہے انسانیت سے، حتیٰ صار اصلا براسیہ حتیٰ کہ وہ مستقل بنا ہے، وہ جنسا بنفسہ اور فرشتہ بنا ہے، اور یہ دعویٰ ظاہر میں ممتنع تھا، تو اس دعوت کے لیے حجت پیش کی اور بیان کیا اس کے امکان کہ اس کی تشبیہ اس حال کی دی بحال المسک الذی هو من الدم دماء، یہ دماء سے ہے لیکن ثم انه لا يعد من الدماء، کمالی خوشبو کی وجہ سے اس کو دماء سے شمار نہیں کیا جاتا کیونکہ اس میں اوصاف خوشبوئی ہے شریف جو موجود دم میں نہیں۔ یہ تشبیہ ضمنی مکنیان کو او حالی او کیا مطلب؟ وہ غرض جو راجع ہے مشبہ کی طرف وہ بیان حال مشبہ کا، بیان صفت مشبہ کا۔ میں بازار سے کپڑا لایا، آپ نے مجھے کہا کس رنگ کا؟ میں نے کہا کلباسی ہی، اس کی لباس کی طرح۔ اس کا لباس کیا ہے؟ کالا۔ تو وہ خریدا ہوا کپڑا مشبہ ہے اور اس کا کپڑا مشبہ بھی ہے۔ اس تشبیہ سے مراد بیان سواد مشترک کا، اور سواد وہ صفت ہے کس کا؟ مشترک کپڑے کا۔ بیانی وصف من الاوصاف جس طرح تشبیہ ایک صوبے کا دے بے آخر را دوسرے کپڑے کے ساتھ پھر سواد کب اذا علمہ جب سامی جانتا ہو لون مشبہ کا، یعنی اس کا کپڑا تو تمہارے سامنے ہے، نہ لون مشبہ کا، او مقدارہا او آپ کو پتا ہے کہ یہ کپڑا خرید لایا ہے کالا، لیکن آپ کو کالی پن کا مقدار معلوم نہیں ہے کہ ہلکا کالا ہے یا گاڑھا کالا ہے، تو میں نے کہا اشتریت ثوبا کالغراب۔ اب صوبہ مشبہ ہے، غراب مشبہ بھی ہے، مقصد کالا پن ہے یا مقدار کالے پن، یعنی جتنی مقدار سیاہی کی کھوے میں ہے اسی مقدار سیاہی کے کپڑے میں ہے۔ اور مقدار یعنی بیان مقدار کا جو ثابت ہو حال مشبہ فی القوت والضعف والزیادۃ والنقصان کما فی تشبیہ الثوب الاسود بالغراب فی شدت سوا میں او تقریر او وہ غرض
جو راجح ہو مشبہ کی طرف وہ تاکید مشبہ کی، تاکید اس کی. پیر بگاڑے جو ہے وہ جرگ بنا کر کبھی مشرف کے گھر بیٹھتا ہے کہ بیٹی دے دو، کبھی شوکت عزیز کے گھر بیٹھتا ہے کہ بیٹی دے دو، اور کبھی شیخ رشید کے گھر بیٹھتا ہے کہ بیٹی دے دو، کبھی قائی صاحب کے گھر بیٹھتا ہے کہ بیٹی دے دو. میں نے کہا کمان ہوا یکتب علی الماء یا علی الہوا، تو میں نے اس کی مسائی کی تشبیہ دی خط علی الماء کے ساتھ. جس طرح خط علی الماء کا غیر مفید ہونا یقینی ہے تو حضرت عیسائی بھی غیر یقینی ہے. یہ مرفوع ہے، تقریرها معطوف ہے بیانی امکان پر، یعنی تقریر حال مشبہ کا فی نفس سامی اور تقویت اس کی شان کا، جیسی تشبیہ اس بھی بگاڑا کا جو حاصل نہیں ہے اپنی کوشش سے علی طائل فائدہ پر، بے من اس کے ساتھ تشبیہ دو یرقم علی الماء فإنک تجد فیہ، آپ اس تشبیہ میں پاتے ہیں ثبوت عدم فائدے کا اور تقویت شان عدم فائدے کا، ما اس قدر لا تجد فی غیرہ، کیونکہ فکر حیثیات کے ساتھ جو خط علی الماء ہے اتم منہ بالعقلیات لتقدم الحیثیات، دوسرا یہ وہ فرق علم النفس زیادہ محبت نفس کی ہے بے حیثیت کے ساتھ. بات سمجھ میں آ گئی؟ جو اغراض تشبیہ راجع تھے مشبہ کی طرف وہ 4 ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 4. کہتے ہیں یہ اغراض مشبہ کی طرف تب راجع ہوں گے کہ مشبہ بھی مشبہ سے وجہ شبہ میں اظہار ہو اور اتم. جیسے میں نے کہا اشتریت ثوبا کالغراب، یہاں مقصود مقدار سواد ہے، اور سواد میں غراب مشہور و اتم ہے یا نہیں، یہ معنی ہے اس قول کا. اور یہ اغراض اربعہ تقاضا کرتا ہے کہ وجہ شبہ مشبہ بھی میں اتم ہو، وہو مشبہ بھی وجہ شبہ کے ساتھ اشہر ہو، اور مشبہ بھی جو ہے بے وجہ شبہ اشہر عارف ہو. ظاہر ہے بات. اب مصنف کہتے ہیں کہ 4 اغراض ہو گئے، 4، اور مصنف نے کہا یہ 4 اغراض تقاضا کرتے ہیں کہ وجہ شبہ مشبہ بھی میں اتم ہے اور مشبہ بھی وجہ شبہ میں مشبہ سے اظہر ہے، لیکن کہتے ہیں یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، قاعدہ اکثریہ ہے. ظاہر اعتبارات کا تو یہ ہے کہ ہر ایک اغراض اربع میں سے تقاضا اتمیت اور شریعت مشبہ بھی کا کرتا ہے، لیکن تحقیق یہ ہے کہ جہاں مقصود بیان امکان مشبہ کا ہو اور بیان حال کا ہو وہ تقاضا نہیں کرتا مگر صرف شریعت، اور یہ تقاضا نہیں کرتا کہ مشبہ بھی میں وجہ شبہ زیادہ اتم ہو. اور کیوں؟ یہ مشبہ ہے، یہ مشبہ بھی، تو بس مشبہ بھی مشہور ہونا چاہیے. اتم کیوں؟ وجہ کی تشبیہ کا مقصد مساوات مشبہ کا ہے مشبہ بھی کے ساتھ وجہ شبہ، تو اگر یہ اتم ہو جائے تو پھر مساوات آئے گی یا وہ افضل ہوگا وہ مقصود، تاکہ قیاس مشبہ کا مشبہ بھی پر صحیح ہو جائے اور تام ہو جائے آگے احتجاج فی الاول بیان امکان میں، اور ویعلم الحال اور سواد معلوم ہو جائے پھر ثانی جو بیان حال ہے. اسی طرح بیان مقدار وہ تقاضا نہیں کرتا کہ مشبہ بھی اتم ہو، جیسے میں نے کہا اس طرح تو سب انکل ہو رہا، تو یہاں مقصود مقدار سواد کا ہے. اب مقدار سواد یہ نہیں چاہتا کہ مقدار سواد کا یہاں زیادہ وہ کم ہو، اگر کم ہو پھر اس سے مشبہ کی مقدار معلوم ہو جائے گی. اسی طرح بیان مقدار تقاضا تمیت کا نہیں کرتا بلکہ تقاضا کرتا ہے کہ مشبہ بھی علی حد، بس ایک ہی مقدار علی حد مقدار المشبہ لا ازید ولا انقص، تاکہ متعین ہو جائے مقدار مشبہ کا علی ما هو علیہ. ٹھیک ہے. والحال، جہاں تشبیہ کا مقصد کیا ہو حال مشبہ کا، تو وہ اس میں مشبہ بھی اشعر بھی ہونا چاہیے اور ہر چیز اس بات حال مشبہ کا ہے وہ تقاضا کرتے امرین اتمیت کا اور اشعریت کا جميعاً، کیونکہ نفس مشبہ بھی اتم اشعر کو ام زیادہ مائل ہے.
نو قد تشبیہ بھی تشبیہ مشبہ بھی اتم اشعار کے ساتھ لزیادت التقریب والتقویت اجدر و الیق او تزینہ او کیا مطلب وہ اغراض جو راجی ہے مشبہ کی طرف ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ مشبہ کو لوگوں کی نظر میں حسین بنائیں. کیا بنائیں؟ یہ پیر بگڑا کی مشوق ہے تو کئی ہے کئی اور کالا پن محبوب ہے یا متنفر عنہ ٹھیک ہے، لیکن یہ محبوب کا کالا رنگ تشبیہ دیتا ہے آنکھ کی سیاہی کے ساتھ. ہر جگہ میں کالا پن عیب ہے لیکن آنکھ میں کالا پن کیا تو وہ کہتے ہیں میری مشوق کا چہرہ ایسا ہے جیسی آپ کی پتلی کالی ہوتی اور وہ تو حسین ہے تو اس سے مشبہ کی بھی حسن ثابت ہوا. او تزینہ یہ مرفوع ہے عطف ہے بیان امکان پر یعنی مقصد تشبیہ کی ظاہر کرنا ہے مشبہ کو حسین فی عین اسلامی کما فی تشبیہ وجہ اسود جیسی سیاہ چہرے کی تشبیہ ہے بمقلۃ الزبیہ ہرن کی آنکھ کی پتلی کے ساتھ. او تشبیہ کیا مطلب یا تشبیہ کے غرض مشبہ کو قوی ظاہر کرنا مشبہ کو قوی ظاہر کرنا. دیکھو یہ آدمی ہے کالی منہ والا اور اس پر چیچک نکلا ہے چھوٹے چھوٹے دانے اور وہ دانے بجھ گئے ہیں تو داغے دار ہے تو آپ کہتے ہیں اس کا چہرہ تو اس گوبر کی طرح ہے جس میں مرغا چونچ مارے. تو دیکھو وہ گوبر کالا بھی ہے اور اس میں سوراخ بھی ہے یہ کالا بھی ہے اور اس میں سوراخ بھی ہے. اب وہ گوبر جو کالا پن اور سوراخوں کا مالک ہے وہ کیا ہے قبیح ہے تو اب اس کی قباحت ظاہر کرتے ہیں. اور تشبیہ اے تقبیح جس طرح آپ تشبیہ دے وجہ اس چہرے کا مجدورنا جو چیچک زدہ ہو بے صلحت اس گوبر کے ساتھ جامدت جو خشک ہو چکا ہو قد نقرت الدیکا اور اس میں چونچ مارا ہو کس نے مردینی جمدی او استطرافی او اس اللہ یا وہ اغراض جو راجی ہے مشبہ کی طرف وہ یہ ہے کہ آپ مشبہ کو عجیب غریب ظاہر کرنا چاہتے. عجیب آپ نے سردیوں میں دیکھا جب انسان آگ جلاتا ہے تو کچھ آگ بجھ جاتی ہے وہ راکھ کالا بن جاتا ہے یا نہیں لیکن اس میں ایک چنگاری چمکتی ہے ایک چنگاری ٹھیک چمکتی ہے. تو متنبی کے قصیدے میں ہے کہ میں نے فرض کیا کہ ایک دریا میں پانی کی جگہ مشک اور عنبر چلتا ہے مشک اور عنبر کالا ہوتا ہے اور فرض کرو کہ اس مشک اور عنبر کے اوپر جو جاگے وہ سونے کا ہوتا ہے وہ تو متنبی کہتے ہیں کہ رات میں آگ کی چنگاری ایسی چمکتی ہے جیسی مشک کے دریا میں سونے کی جاگ. اب دریا کو مشک کا اور جا کو سونے کا یہ عجیب غریب ہے یا نہیں ہے تو آپ مشبہ کو بھی عجیب غریب ظاہر کرتے ہیں کہ راکھ ہے کالا اور بیچ میں چنگاری ہے. یہ معنی ہے کما بھی تشبیہ فاق میں آپ تشبیہ دیتے ہیں کوئلے کا فیہ جمر جس کے اندر چنگاری ہو موقد بھلتا ہوا بے بحر دریا کے ساتھ جو مشک اور عنبر چلتا ہو اس میں موجہ ذہب اور اس کے اوپر جاگ سونے کا ہو لبرازی ہی اے انما استطرفا یہاں مشبہ عجیب غریب ہو اس تصویر میں لابراز المشبہ میں نے مشبہ کو ظاہر کیا فی صورت الممتنع عادتان کیونکہ میں نے اس کی تشبیہ دی ببحر المشک موجہا بذہب اور وہ عادتان غریب و محال ہے تو یہ بھی اگرچہ ممکن ہے اور شک نہیں ہے کہ جو ممتنع عادتان ہو وہ مستطرفن عجیب اور غریب ہوتا ہے.
وَلِلْإِسْتِطْرَافِ وَجْهٌ آخر، یہ ذرا لمبی بحث ہے، غور سے۔ اور مشبہ کو غریب بنانے کے لیے ایک اور وجہ، مشبہ کو غریب بنانے کا وہ ایک وجہ، دو وجہ۔ ایک یہ کہ مشبہ تو مشہور ہے لیکن آپ اس کو غریب ظاہر کرتے ہیں، اس کی تشبیہ دیتے ہو ایسی مشبہ بھی کے ساتھ جو مشبہ بھی غریب و مطلق، یعنی وہ ذہن میں نہیں آتا نہ اکیلا نہ اس مشبہ کے ساتھ۔ تو جب یہ غریب مطلق تھا تو یہ بھی دوسرا کہ آپ مشبہ مشہور کی تشبیہ دیں ایسی مشبہ بھی کے ساتھ کہ وہ غریب تو نہیں ہے لیکن اس مشبہ کے ساتھ غریب ہے۔ کتنے؟ دو۔ ایک مشبہ بھی غریب مطلق کہ خود بھی غریب ہے اور اس مشبہ کے ساتھ ٹچ ہونے کی بات بھی، اور ایک وہ مشبہ بھی جو اکیلا غریب تو نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ وہ ذہن میں نہیں آتا، اس کے ساتھ وہ غریب ہوا۔ ٹھیک ہے، تو مشبہ کو عجیب غریب بنانے کے لیے دو طریقے ہو گئے، ایک اس کی تشبیہ ہو مشبہ بھی غریب مطلق کے ساتھ، اور ایک اس کی تشبیہ ہو مشبہ بھی کے ساتھ جو غریب ہو مشبہ کے، یعنی اس کے ساتھ یہ ذہن میں نہیں آتا۔ وَلِلْإِسْتِطْرَافِ، اور مشبہ کو عجیب بنانے کے لیے وجہ آخر، ایک وجہ آخر ہے علاوہ ابراز فی صورت الممتنع عادتاً کے، وہ وجہ آخر یہ ہے کہ مشبہ بھی نادر الحضور، کم حاصل ہونے والا ہو ذہن میں، اما مطلقاً کا معنی کیا ویسے بار ذات کی بھی ذہن میں نہیں آتا، عجیب غریب ہے، اور مشبہ کے ساتھ کما مر فی تشبیہ فہم فیہ جمرا، اس کا مشبہ بھی کون تھا؟ باہر من المرش موجہ الذہب، آج تک ایسا دریافت کے ذہن میں نہیں آیا، نہ جمر کے ساتھ نہ بغیر جمر۔ او اما عند حضور المشبہ، یہ وہ دوسرا طریقہ کہ مشبہ مشہور کی تشبیہ ہو اس مشبہ بھی کے ساتھ جو غریب ہو لیکن ذاتاً نہ، مع المشبہ کما فی قولہ ولا زوردیۃ تزہو بزرقتها بین الریاض علی حمر الجواقیت کأنها فوق قامات ضعفر بها اوائل النار فی اطراف کبریت۔ کبریت جو ہے یہ ترکل کی طرح کالی چیز، کالی، اور اس کو جب آگ لگائے تو آگ کالی ہے یا لال؟ لال، تو کالی میں لال، کالی میں لال، ٹھیک ہے۔ متنبی اپنی معشوق کو جنگل میں لے گئے، وہاں گلی لالا کے کالے کالے ڈنڈر اور اوپر سرخ سرخ پھول تھے، تو اس نے کہا یہ سرخ پھول کالے ڈنڈروں پر ایسے ہیں جیسے اوائل النار فی اطراف کبریت کی، آگ کا شعلہ لقم ترکل میں۔ اب آگ میں ترکل یہ ذہن میں خلیل نہیں ہے، آتا رہتا ہے لیکن اس مشبہ کے ساتھ ذہن میں نہیں آتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ولا زوردیت، اور بنفشی کا پھول، بنفشہ ایک بوٹا ہے جو لوگ پیتے ہیں زکام وغیرہ کے لیے، اس کی پھول کا نام ہے لا زوردیت، یعنی بنفسج، بنفشی کا پھول تزہو غرور کرتا ہے بزرقتہا اپنے حسن کے ساتھ، بین الریاض باغات میں، علی حمر اوپر ڈنڈروں کے، یواقیت جو یاقوت کے ہیں، کأنہا گویا کہ یہ پھول فوق قامات اپنے ڈنڈروں کے، اپنا جو کھڑے ہیں، اوائل النار شغلہ ہے آگ کا، فی اطراف کبریت کی، ٹھیک ہے۔ تو اتصال نار کا بھی کبریت قلیل الحضور نہیں ہے لیکن اس مشبہ کے ساتھ خود کہتے ہیں فَإِنَّ صورت اتصال النار، صورت اتصال نار کا بے اطراف لوک لا ينظر حضورها فی ذہن ندرتاً، جس طرح نادر تھا بحر من المسک موجہ ذہب، لیکن ينظر حضورها، لیکن نادر ہے حضور صورت اتصال نار کا بے اطراف کبریت عند حضور صورت البنفسج فیستطرف۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
فیستطرف بمشاہدت عناق، پس غریب ہوا بسبب مشاہدت ترکیب بین صورتین متباعدین. ایک صورت کیا ہے؟ نار مع الکبریت، اور دوسری صورت کیا ہے؟ بنفسی کا گل لالا اپنے ڈنڈروں پر. وقد يعود الغرض الى المشبہ به، اس کا معنی کیا ہے؟ اور اغراض تشبیہ کبھی راجع ہے کس کی طرف؟ مشبہ بھی کی طرف. اور یہ دو قسم کا ہے. ایک یہ کہ ایہام متکلم مخاطب کے وہم میں ڈالتا ہے کہ انہو مشبہ بھی اطب ہے مشبہ سے بھی وجہ شبہ، یعنی میں ان سے تشویش بھی دیتا ہوں کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وجہ شبہ میں مشبہ بھی اطم ہے. کس سے؟ مشبہ. توبہ. وہو ضربان، اس کی دو قسم ہیں. احدہما، ایک یہ کہ ایہام میں آپ کی وہم میں ڈالتا ہوں کہ انہو اتم، مشبہ بھی اتم ہے، من المشبہ، مشبہ سے، وجہ شبہ میں. اب اس کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ مشبہ بھی اتم ہے وجہ شبہ میں. کہتے اس لیے کہ مخاطب کا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ اتم ہے اور یہ ناقص ہے، تو مخاطب اس کو مشبہ بھی بناتا ہے اور اس کو مشبہ، تو میں اس کو مشبہ بھی بناتا ہوں اور اس کو مشبہ. تو یہ قلب ہوا یعنی یہ معنی ہے. وذالک، یہ وہاں جہاں تشبیہ مقلوب ہے، الذی یجعل فیہ الناقص مشبہ بھی، کہ ناقص مشبہ بھی بنایا گیا ہو. قصدا الی ادعاء انہ، اب سورج ذہن میں آپ کے ذہن میں یہ اکمل تھا اور یہ، تو آپ کے ذہن میں یہ مشبہ تھا اور یہ میں نے یہ مشبہ بنایا، یہ مشبہ بھی آپ کی وہم میں ڈالا کہ اتم بھی وجہ تشبیہ کون ہے؟ یہ ہے، تو اس کو مشبہ بھی بنا لو اور اس کو. وَبَدَا الصَّبَا كَأَنَّ غُرَّتَهُ وَجْهُ الْخَلِيفَةِ حِينَ يُمْتَدَهُ. متنبی نے کہا کہ صبح صادق جب نکلتا ہے تو اس کی چمک دمک ایسی ہے جیسے بادشاہ کا چہرہ مدح کی وقت چمک دمک کرتا ہے، کیسے نکلتے. تو دیکھو صبح صادق کی چمک دمک زیادہ ہے یا بادشاہ کے چہرے؟ صبح صادق کا. لیکن اس نے صبح صادق کو مشبہ بنایا اور وجہ الخلیفہ کو مشبہ بھی بنایا، اشارہ کیا کہ چمک دمک جو ہے بادشاہ کے چہرے میں زیادہ ہے. بات سمجھ میں؟ وَبَدَا الصَّبَا، صبح ظاہر ہوا، کأن غرتہ، گویا کہ اس کی چمک دمک. غرہ بیاض فی جبہۃ الفرس فوق الدرہم، جو درہم مقدار سے ذرا بڑا ہو، استعیرت لبیاض الصبح. وجہ الخلیفۃ، وہ چمک دمک جو ہے صبح کا گویا کہ چہرہ ہے خلیفہ کا. حین یمتدہ، اس نے قصد کیا ہے ہماری وہم میں ڈالنا کہ وجہ خلیفی کا اتم صبا سے وجوہ میں ضیا میں. ٹھیک ہے. حین یمتدہ، اس میں اشارہ کیا. بخیل آدمی کی تعریف کریں تو وہ ایسے کر دے کہ اب مجھ سے کچھ مانگے. بخیل آدمی جب سائل کو آتی ہوئی دیکھ لیں تو یوں کرے کہ اب مجھ سے کچھ. لیکن سخی آدمی کی تعریف کرے تو وہ ہنستا ہے، مانا یہ کہ اب دینے کا وقت آئے گا. تو اس نے کیا کہا کہ بادشاہ مداح کے سامنے سرسروئی دکھاتا ہے یا چمک دمک دکھاتا؟ مانا یہ بڑا سخی ہے، اب جلدی جیب میں ہاتھ ڈالے گا اور پہلوان کو دے گا. یہ قول حین یمتدی، یہ دلیل ہے اتصاف ممدوح پر کہ ممدوح جانتا ہے حق مادح کا اور تعظیم کرتا ہے شان مادح کا عند الحاضرین بالاصغاء الیہ، کہ یہ مادح کو کان لگاتا ہے، والارتیاح لہ، اور مادح کے سامنے خوش ہوتا ہے. وعلی کمالہ فی الکرم، اور یہ دال ہے ممدوح کی کمال فی الکرم پر، حیث یتصف بالبشر، وہ چہرے کے کھل جانے کے ساتھ متصف ہے، والطلاقت، اور وسیع ہونے کے، عند استماع المدی وضرب الثانی. اس کا معنی کیا ہے؟ مصنف نے کہا بعض اغراض تشبیہ کے راجع ہے مشبہ بھی کی طرف. ایک تو گزر گیا بیان اتمیت، اور قسم ثانی اس غرض سے جو عائد مشبہ بھی کی طرف وہ بیان اہتمام بالمشبہ بھی کا. اہتمام، صوفی صاحب کو بھوک لگی، صوفی صاحب کو
اس نے پیر بگاڑا کا حسین چہرہ دیکھا جو چاند کی طرح ہے. تو اب صوفی صاحب کو چاہیے کہ اس کی تشبیہ چاند کے ساتھ دے. وہ کہتے ہیں انہو کالقمر، یہ چہرہ ایسا ہے جیسے روٹی. یعنی اس نے چہرے کی تشبیہ بجائے بدر کے کس کے ساتھ ہے؟ روٹی کی. بیان غرض کے لیے کہ کچھ دو، چہرے سے کوئی غرض نہیں ہے. یا بیان اہتمام بالمشبہ کا، جس طرح تشبیہ دیتا ہے صوفی سے جبو کا ہے اس وجہ کا جو بدر کی طرح ہے اشراق و استدارہ میں. تشبیہ دیتا ہے کس کے ساتھ؟ فراٹھا کے ساتھ. اس تشبیہ جو مشتمل ہے اس نوع غرض پر، اس کا معنی ہے اظہار المطلوب. اظہار اب کچھ اغراض راجع ہو گئے مشبہ کو، کچھ اغراض راجع ہو گئے مشبہ بھی کو. یہ وہاں جہاں مشبہ اور مشبہ بھی میں ایک ناقص ہو اور ایک کیا ہو، اور اگر دونوں مساوی ہو تو وہاں تشبیہ نہ کرو، وہاں تشابہ کرو. تشابہ ہے، تشابہ باب مفاعلہ ہے. باب مفاعلہ میں فعل ملحوظ ہوتا ہے جانبین سے. تو جہاں مشبہ مشبہ بھی وجہ شبہ میں برابر ہو تو تشبیہ استعمال کریں گے یا تشابہ. ہاں ہاں، یعنی وہ جو ہم نے ذکر کیا کہ احد الشین کو مشبہ و آخر کو مشبہ بھی بناؤ گے اس وقت جب ارادہ ہو تشبیہ ناقص بھی وجہ شبہ کے، ناقص و حقیقتاً جیسے ان اغراض میں جو آئے تھے مشبہ کی طرف، یہ ذعان جیسے ان اغراض میں جو آئے تھے مشبہ بھی کے، اور اس کا الحاق مقصود ہو کس کے ساتھ؟ علت مشبوی زائد کے ساتھ بھی وجہ شبہ. اور فإن أريد المساوات بین شیئین فی امر من الامور من غیر قصد، بغیر اس کے کہ آپ قصد کریں کہ ایک ناقص ہے دوسرا زائد ہے، خواہ زیادت و نقصان ہو یا نہ ہو لیکن معتبر نہ ہو، نو احسن تر کی تشبیہ ہے. اور حکم ہے تاکہ ہر ایک شیئین میں سے مشبہ بھی بن سکے اور احتراز آئی ترجیح احد المتساویین سے فی وجہ شبہ علی الاخر. متنبی کے سامنے کھاسا تھا شراب، شراب سرخ ہوئی شراب، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے کھاسے میں سرخ پانی پڑا اور ادھر محبوب کے فراق میں آنسو کی وجہ میں خون سے رو رہا، تو پتہ نہیں ہے کہ یہ سرخ رنگ شراب کی ہے یا یہ سرخ رنگ آنسو کا ہے. اب یہاں آنسو کم اور شراب زیادہ سرخی میں نہیں ہے، برابر ہے، اس لیے اس نے شبہ کا یا تشابہ دمعی. تشابہ برابر ہے میرے آنسو اس جرا جب نکلتے ہیں، ومدامتی اور میری شراب، فمن مثل ما فی الکاس پس مثل شراب کا جو کاسے میں ہے، عین تسکب میری آنکھ بہا رہی ہے. تو یہاں تشابہ کیا، اشارہ کیا کہ آپ دموع کو مشبہ اور شراب کو مشبہ بھی بنا لو، یا شراب کو مشبہ ہر ایک بن سکتا ہے. فواللہ ما ادری خدا کی قسم مجھے علم نہیں، اب الخمر اسبلت کہ شراب بہاتی ہے جفونی میری آنکھیں، ام کنت اشرب ام کنت من عبرتی اشرب، یا میں اپنے آنسو پی رہا ہوں. جفون سبلت دمع والمطر اذا حصل جب وہ بہ جائے، واسبلت السماء با اس قول میں اب الخمر لتادیت زیدی کما توہم، ام من عبرتی کنت اشرب یا اپنے آنسو میں پی رہا ہوں. خود کہتے ہیں لما تقدا جب متنبی نے اعتقاد کیا مساوات کا درمیان انسو خمر کے تو ترکت تشبیہ الی التشابہ. بات سمجھ میں آ گئی. وَيَجُوزُ کتنی ورق تینوں میں دو ہفتے میں